اللہ اکبر. انتخاب میرا عزیز اس وقت ہو گیا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 2 جگہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے گئی. دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا. اولاد آپ کی تھی, ہند بھی آپ کے بیٹے تھے, حالہ بھی آپ کے بیٹے تھے. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک باز عورت تھی, کہنے لگی اللہ غنی. مکے کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا, بیت اللہ شریف کے باہر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا. عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کے کھیل کود کیا کرتی تھی, ایک دوسرے سے پیار محبت کی اظہار کیا کرتی تھی. اتنے میں ایک راہب آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا, تمہارے ایسے میں قدروں والی وہ عورت ہوگی جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑی تھی, کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا تھا, اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی. اس وقت کے دور میں جیسے خدا کو یاد کرتے تھے, میں نے جھولی پھیلا کے کہہ دیے الہی اگر میرا نصیبہ جاگ جائے گا کالی کملی والا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ جائے گا. کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں جھولی پھیلا کے مانگوں گی, اللہ پاک مجھے دینے میں انکار نہیں کرے گا. اللہ اکبر. پاک بازی تو آپ کی مشہور تھی, دیانتداری تو آپ کی مشہور تھی, آپ کے والد بہت امیر آدمی تھے. اللہ غنی. انتقال ہو گیا, سارا مال سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے حصے کے اندر آیا. اتنی بڑی تاجرہ تھی, مکے کے اندر ان کی کوئی نظیر نہ تھی, آس پاس کے علاقے کے اندر ان جیسی تجارت کرنے والا نہ تھا, لیکن اتنی پردے دار تھی کبھی تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں نہ آئی. اپنے غلام میسرہ اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. کہنے لگی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے چلے جائے. اس سال مکے کے اندر کہتا آ گیا. جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو تو خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال لے کے چلا جائے. رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر چچا جان انکار تو نہیں کرتا, لیکن میرا مزاج بن گیا کہ جھولی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں پھیلے گی. 25 سال اعلان نبوت نہیں فرمایا. ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. ادھر سے دروازے کی کنڈی بجی, پتہ لگا جناب نفیسہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, بعد میں بھی مسلمان ہو گئی. حضرت نفیسہ دروازے پہ کھڑی ہے اور کہنے لگی ابو طالب خدیجہ کا اللہ اکبر مکے کی تاجرہ کا پیغام لے کے آئی, اگر تیرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام چلا جائے تو حصہ برابر کا ملے گا. گھوڑے آسمانوں پہ بڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا, کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ ڈالنا, جو ہی کہے کر دینا. اور جب مکے سے ملک شام کی طرف جائے راستے کے حالات معلوم کرنا, کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور دیکھنا جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہے. غلام میسرہ کہتے ہیں مجھے چوتھا دل تھا, اللہ اکبر آپ کے چال ڈھال سے, آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان گیا یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا سردار بن کے آیا ہے. انوکھا ہی انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا. مکے کے تاجر اپنا تجارت کا سامان لے کے ملک شام چلے گئے. لوگوں کی منتیں کرتے تھے ہمارا مال خرید لو, ہمارا مال خرید لو, لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کا انوکھا انداز تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے. سارے ملک شام میں جو دائیں بائیں سے مارکیٹوں میں تاجر آئے تھے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. کہنے لگے کسی کا مال لے یا نہ لے اس ہستی کا مال لیں گے. اللہ اکبر. میسرہ کہتے ہیں اللہ 11 گنا میں اس مال کے اندر نفع ہوا. واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سفر کی تکال کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. سامنے راہب کا مکان تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا, اپنی کتاب لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ مکے کا ایک تاجر ہے, ایک نوجوان ہے جو کسی کا مال میری مالکن کا غلام مال لے کے آیا ہے. وہ تاجر کہنے لگا تو جانتا بھی ہے کون ہے؟ کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین, ھذا سید المرسلین, ھذا خاتم النبیین. وہ کہنے لگا میاں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ یہ دیکھ ہماری کتاب تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا تھا، اور اس درخت کے نیچے کوئی آ کے بیٹھے گا وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوگا۔ تجھے تو محمد ابن عبداللہ نظر آ رہا ہے، میری آنکھ سے دیکھ یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہے، بھیجا نا جلدی مکے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ کا غلام پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ کی بندی، ہم تو مکے کا تاجر سمجھتے تھے، تو رات کے جاننے والے نے سے تو خاتم النبیین رحمت للعالمین کہہ دیا، سید المرسلین کہہ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ اکبر، میں نے فوراً جناب نفیسہ اپنی خادمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے، میری نکاح کرنے کی خواہش ہے۔ اسلام نے میرے عزیزوں اتنی بڑی بات یہاں سمجھا دی، فرمایا اگر بیٹی کا رشتہ کرنا چاہے تو اپنی رضامندی اپنے ماں باپ کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، ماں باپ کو بھی چاہیے میانہ روی رکھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اولاد کے لیے ہر پریشانی قبول کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے رات کو 12 بجے آئس کریم دلا کے لاؤ، اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرے گا۔ بچہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، باپ کبھی کندھے پہ بٹھائے گا، کبھی سینے پہ چھلانگے لگوائے گا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے باپ پہاڑوں جتنا وزن برداشت کر لیتا ہے، لیکن زندگی کے سب سے بڑے مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے باپ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا او لوگوں خبردار، جب ماں باپ اپنا فیصلہ تھوپنے لگ جائیں گے، اپنا فیصلہ منوانے لگ جائیں گے تو کورٹ میرج کا رواج زیادہ ہو جائے گا، گھر کے اندر سے بھاگنے کا رواج زیادہ ہو جائے گا۔ طرفین کی بات اسلام کر رہا ہے، اگر کورٹ میرج کریں گے تو جوڑا تب بھی برباد ہو جائے گا، اگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ اپنی مرضی دونوں پہ ڈالیں گے، اگر دونوں میاں بیوی کا مزاج نہ بنے گا تو گھر کا ماحول تب بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ اگر بیٹے سے پوچھا تو نے شادی کہاں کرنی ہے تو بیٹا کہہ رہا میں نے یہاں، اگر بیٹی سے پوچھ لیا تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر ماں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو کہہ رہی میں یہاں شادی کروں گی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قائم کر دی، خود اپنا پیغام اپنے رشتے کا دے کے بھیجا، فرمایا غیرت والے ہوں، غیرت والے ہوں، اور غیرت کا دامن ہاتھ میں تھام میں رکھ کر غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، بچی جہاں جائے گی خوشگوار زندگی گزارے گی، اور آپس کے اندر میرا عزیزو خوشگوار زندگی کے اندر گزارنے میں آپ کو مجھے آپ کی دعاؤں کا زیادہ ہاتھ ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، اللہ کے پاک پیغمبر شرمیلے سے فرمانے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کرے گا میرا چچا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ پیغام عورت کا، اختیارات سارے رسول اللہ کو، لیکن بحیثیت بڑا ہونے کے کہ جو کام کرے۔ اسلام نے یہاں یہ بتلا دیا، فرمایا تم بے شک عاقل ضرور ہو، بالغ ضرور ہو، عقل مند ضرور ہو، تجربہ تمہارے پاس بڑا ہے، تمہاری کوالیفیکیشن بڑی عمدہ ہے، تمہاری تعلیم بڑی اچھی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں تمہارے پاس ہے، لیکن بڑا ہی ہوا کرتا ہے اگر بڑے کی ہاں نہ ملا لو گے پروردگار عالم کی طرف سے اس معاملے کے اندر رحمت آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی۔ کائنات کا پاک پیغمبر جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے چاچے سے پوچھوں گا، ہاں کرے گا تو ہاں کروں گا، نہ کرے گا تو نہ کر دوں گا۔ نفیسہ پیغام لے کے آئی خدیجہ، اس نے تو یوں کہہ دیا، کہنے لگی لوگ میرے دروازے پہ نکاح کے پیغام بھیجتے میں نے بھیجا، لگتا ہے جو میں سرا کہہ رہا ہے وہ باقی ہستی کچھ اور ہی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں اس دن میرے باغ جاگ گئے، اللہ اکبر، اس دن میرے وارے نیارے ہو گئے جب جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور بیچ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ ابو طالب کہنے لگے خدیجہ جو تو نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو قبول کر کے محمد دولہا بن کے تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ دو سگے چچے، اللہ اکبر،
कायनात के नबी ने यहाँ भी दर्ज दे दिया, ओए लोगों, जब खुशी का मामला हो ताए चाचों को आगे किया करो, खुशी का मामला अपने बड़ों को आगे किया करो, बड़े मामले के अंदर अपने बड़ों को आगे किया करो। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पे ऐसी नामुरादी छा गई, हम दोस्तों की आड़ के चक्कर में अपने बड़ों को मेरे अजीजों डिग्रेड कर देते हैं, अपने बड़ों को धकेल देते हैं। इस्लाम मेरे अजीजों अल्लाह अकबर हौसले तोड़ने नहीं आया बल्कि हौसले बढ़ाने के लिए आया है। पहली शादी 25 साल के जवान है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और 40 साल की 2 मरतबा डोली में बैठकर 2 मरतबा शादी हो चुकी जनाब खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की का जब मेरे वेड़े में काली कमली वाले ने कदम रखा, मैंने कहा कमली वाले आज दस्तूर निराला होगा, आज तौर तरीका निराला होगा, आज अल्लाह अकबर तेरे कमरे में आने का अंदाज निराला होगा। पीर महल के अंदर भी दूल्हे अपनी दुल्हन के कमरे में जाएंगे, शादियां तो उस वक्त के अंदर होंगी, लेकिन सुबह को पूछेंगे लड़की से बता तेरे शौहर ने तुझे क्या दिया था, कोई सोने का हार दिया था, कोई अंगूठी दी थी या पैसा दिया था। खदीजा कहने लगी कमली वाले अल्लाह अकबर आज अंदाज बदल दो, मैं अपनी बेटियों को बताना चाहती हूँ, मैं रूहानी बेटियों को बतलाना चाहती हूँ, खामिद से लिया नहीं करते, खामिद को दिया करते हैं, अपनी इज्जत कदमों पे कुर्बान कर दिया करते हैं। सैयदा खदीजा कहती आगे मेरे सामने खड़े हुए मैंने तकिए के नीचे से 40,000 दिनार निकाले और आपके कदमों पे ला के रख दिए। मैंने कहा कमली वाले ये तो पैसों की बात है, किसी मौका पर आप जान मांगोगे तो कदमों पे ढेर करने में मैं देर नहीं करूंगी। बढ़ा करके दिखाओ, पढ़ो तो सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को। और फिर अमीर तरीन औरत होकर किसी के घर अमीर बेटी चली जाए, सास को नीचे लगा के रखती है, देवरानियों को तो नहीं मारती, देवरों को तो कमरे में नहीं घुसने देती, शोर को कहती है इनसे कह दे मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां खदीजातुल कुबरा अम्मा हलीमा को पता लगा मेरा मोहम्मद बेटा दुल्हन लेके आ गया। सुभान अल्लाह। वहां हलीमा सादिया रहमत दो आलम के दरवाजे पर मुबारकबाद देने के लिए आई और कहने लगी कमली वाले दिखा तो सही कौन सी दुल्हन लेके आया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और जैसे सईदा खदीजातुल कुबरा ने सलाम किया, रहमत वाले नबी की प्यारी दाइया ने सर पे हाथ फेरा होगा। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजातुल कुबरा हुजूर का चेहरा देखने लग गई। आपने फरमाया क्या देखती है? कहने लगी अम्मी दरवाजे पर आइए, मेरा हक बनता है मैं माँ को कुछ दूं ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए वे अपनी सास को गिराया नहीं करती बल्कि उनके मकाम को उठाया करती हैं। खदीजा क्या देगी? रजाई मां, दूध पिलाने वाली मां, खदीजा क्या देगी? और फरमा रहे मैं देख रहा था सैयदा खदीजा उठी, अपने गुलाम से कहा 40 बकरियां और एक ऊंट मेरी मां को ला के दे दो ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए सास की ताजीम ऐसे की जाती है। और लोगों हमारा तो औरतों से वास्ता पड़ गया जो अपनी मां को 100 रुपया देते हैं, तेरे मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अगर आपने घर की जिंदगी बनानी हो तो इस्लाम की तारीख को पढ़ना पड़ेगा, आपको सैयदा खदीजा सैयदा सौदा को पढ़ना पड़ेगा। मां हलीमा की झोली फैली और कहने लगी मोहम्मद अल्लाह अकबर, ये दुल्हन नहीं लेके आया है, सारी उम्मत पर खुदा का एहसान लेके आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करती। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कभी भी खदीजा का दरवाजा बजाना ना पड़ा। आपने फरमाया जब भी मैं रात को घर आया करता, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में आया करता, मेरी खदीजा पर्दा दरवाजे का हटा के मुझे देख के मुस्कुराने लग जाती। एक दिन मैंने सैयदा खदीजा से पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, एक दिन मैंने खदीजा से पूछा ए खदीजा क्या बात है, मैं भी मदीने की गली या मक्के की गली में दाखिल होता हूँ, है मेरी खदीजा तू दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती है। कहा सोना तेरी दिन रात मेरे साथ गुजरी, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कमली वाला तू घर की तरफ मुंह मोड़ता है, कदम बाद में आता है, तेरी नबूवत वाले जिस्म की खुशबू पहले घर के अंदर आ जाती है। कहां चले गए हमारे मिजाज जिनको कुरान के साए में लेके आए थे, उन्हीं की वजह से जहर खा के मर रहे।
جن کو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے، جن کو قرآن کے سائے میں، جن کو ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ لے کے آئے تھے، یہ وہی ہے جو تیرے دروازے پر آنے سے پہلے جن دروازے کی چوکٹ پہ تیل ڈالا گیا تھا، یہ وہی ہے جن پر سے مرغی وار کر 5,000 ہزار کے نوٹ وار کے دیے تھے۔ کیا پتا تھا یہ گھر بسانے نہیں آئی، گھر کو جلانے کے لیے آئی ہے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے آئی ہے۔ 25 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی پاک باز عورت ہے، کتنی نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، یہ تو ماں کے ساتھ پیار ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہو گیا، 10 رمضان مبارک میں دنیا سے رخصت ہوئی، تو فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اوے لوگو، اگر عورت پہلے سے بچے لے کے آئے، ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے بچے چھوڑ کے آئے گی، ماں باپ کے گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ تیری ڈیمانڈ ہے۔ اس ماں سے پوچھ جس نے 9 مہینے اٹھا کے تکلیف گزاری، اس ماں سے پوچھ جس نے 2.5 سال میرے عزیزوں گود میں اٹھا کے زندگی گزاری، اسے یہی پتہ ہے کہ گھر کے اندر میرے بھائی 2 روٹیاں دینے سے مجھے تنگ پڑ گئے، اس لیے اللہ اکبر بچوں کی قربانی دے کے میں دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حالہ رضی اللہ تعالی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے مسجد نبوی میں آئے اور آ کے کہنے لگے، صحابہ اکرام کہنے لگے، بیٹھے تھے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی حجرہ بالکل ساتھ تھا، دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، حالانکہ ستیلے بیٹی کی آواز بستر پہ کانوں پہ پڑ گئی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا خدیجہ جلدی کھانا تیار کر، میرا بیٹا حالہ آیا ہے، میری خدیجہ کی نشانی آئی ہے۔ اے لوگوں، دنیا والوں کو بتلا دیا اولاد ستیلی ہوا کرے، ان کے لیے زحمت بنا نہیں کرتے، اسلام بھی رحمت کا سبق دے رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح سے اور کیا تعلیم ملتی ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن اتنا سارا گوشت لے کر آ گئے اللہ کے نبی، گوشت لے کے، پھر اس گوشت کے خود ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، پھر مجھے فرمایا عائشہ اسے پکا اور اس کا شوربہ پتلا رکھنا، اس کا شوربہ پتلا رکھنا۔ ام المومنین کہنے لگی کھانے والے ہم 2 ہی ہیں، میں سمجھی سیدہ فاطمہ کے گھر بھجوائیں گے، میں سمجھی فاطمہ اپنے بچوں کو لے کے آئے گی، ہمارا داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے گا، لے کے آئیں گے، میں سمجھی میرا ابا ابو بکر آئے گا، عمر آئے گا، دعوت ہوگی۔ جب کھانا تیار ہو گیا، میں نے 2 ہی چمچہ سالن میں چلا پوچھا، میں نے کہا پاک پیغمبر شوربہ اتنا آپ نے کیوں کر دیا؟ فرمایا تجھے پتہ ہے آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں میری خدیجہ کی سہیلیوں کا کھانا میرے گھر سے پہنچے، تاکہ میری خدیجہ کی سہیلیاں یوں نہ کہیں کہ تیرے بعد تیرے گھر والے کے دروازے پہ گئی تھی بھوکی ہو کے آئی۔ محمد دنیا والوں کو بتلا کے جا رہا ہے سسرال والوں کو گرایا نہیں کرتے، بلکہ سسرال والوں کو عزت دے کے اٹھایا کرتے۔ ہم نے تو گھروں کے اندر لڑتے دیکھا، ایسی بات سنی ہے لڑکی کے ماں باپ آ جائیں، لڑکا دروازے پہ دروازہ مار کے کہتے تیرے ہی ہے، جا تو ہی مل، میں تو نہیں ملتا، اپنی جیب خرچی سے چائے بسکٹ کا انتظام کر، میں تو نہیں کرتا۔ یقین جانو جب آپ کسی کے ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے تو مت امید رکھو کہ وہ آپ کے ماں باپ کو جھولی اٹھا کر دعا دے گی۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے لیے مثال بن کے آئے۔ سیدہ خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے دروازہ بجا، اللہ اکبر، میں نے دروازہ کھولا، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، چھڑی ایک ٹوٹی ہوئی ہاتھ میں تھی، بڈھڑی عورت تھی، اور آ کر کمرے کے اندر، کمرہ کتنا بڑا تھا لیکن اسے نظر نہیں آ رہا تھا، کمرے میں یوں کر کے جھانکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی عائشہ تیرا گھوٹ تیرا گھر والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کہتی میں جواب دیتی اس سے پہلے حضور نے کروٹ بدلی اور مرحبا مرحبا کہہ کے چرپائی سے کھڑے ہو گئے، خود ہی دروازے کے پاس چلے گئے، وہ عورت دروازے پر بیٹھ گئی، وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آہستہ آہستہ حضور سے سوال کرتی، اللہ کا پیغمبر آہستہ آہستہ اسے جواب دیتا، تھوڑی دیر بعد فرماتے عائشہ کھانا تیار کر لے، جلدی کھانا لے کے آ۔ اماں کہتی میں سمجھی حلیمہ تو نہیں ہے، شیمہ تو نہیں ہے، اللہ اکبر، نبی کی پھپھی تو نہیں ہے، یہ کون عورت ہے؟ اللہ اکبر، کھانا تیار کیا، پھر فوراً فرمایا عائشہ جو میرے حصے
کا دودھ ہے وہ بھی لے کے آ جا. میں اپنے حصے کا دودھ آپ کے حصے کا دودھ لا کے رکھ دیا, اپنے ہاتھوں میں یوں کر کے دیا, فرمایا اسے پی لے. پھر مجھے فرمایا عائشہ تیرا کوئی دلہا جوڑا ہے, تیرا کوئی میلا یا دھلا جوڑا وہ بھی سے لا کے دے دے. اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ نہیں ہے کون ہے. پھر تھوڑی دیر میں فرمایا عائشہ اگر تیرے پاس 3-4 دن رکھے ہو تو وہ بھی سے لا کے دے دے. سیدہ عائشہ کہتی میری کمرے میں دوڑے لگوا دی, کبھی میں دودھ کبھی کھانا لے کے آئی. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے, وہ عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی اچھا ویر محمد اجازت دے. حضور نے فرمایا بلال جا اس عورت کو آگے تک چھوڑ کے آ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے سے سامان اٹھا کے چھوڑنے گئے. پھر رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدہ عائشہ کہتی میری جرأت نہ پڑی کہ میں پوچھوں تو صحیح کون ہے. اللہ کے پیغمبر دیوار کی طرف چرپائی پہ کروٹ بدل کے لیٹ گئے. میں سمجھی آرام کر رہے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے اور میں پوچھ کے جگاؤں گی, پوچھوں گی آج کون سی عورت آئی تھی. لیکن میں اپنے کام کاج میں لگ گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بچوں کے رونے کی طرح آواز آئی, اللہ اکبر. میں نے کہا یہ کیا, میں نے کان لگایا, مجھے نبوت کے رونے کی آواز آئی. میں چھلانگ مار کے چرپائی پہ چڑھ گئی, میرے پاؤں دبایا. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو, بتا کیا ہوا. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ آج بہت یاد آ رہی ہے.